بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ یزید کے دربار میں جانے کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اہل نبوت کے خاندان کو قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ یزید کے قید خانے میں سانپ اور بچھو ہیں اور ہوا کا گزر بھی کوئی نہیں ہے، سورج کا بھی گزر کوئی نہیں۔ پہلی رات آئی ہے کربلا کے قیدیوں کو، آدھی رات کا وقت ہے۔ جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نظر آئے اور دادی نظر آئی ہے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے رو کے اپنی دادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سینے سے لگایا اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنی دادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہم بڑے مصائب سے گزرے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب صبح فجر کی اذان ہوگی اے میری بیٹی سکینہ تم ہمارے پاس ہوگی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ 4 سال کی عمر میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سیدہ سکینہ سے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا مجھے دادا نظر آیا ہے، مجھے دادی نظر آئی ہے، مجھے بابا نظر آیا ہے اور نانا نظر آیا ہے، اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم جلدی ہمارے پاس ہوگی۔ سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ چند لمحے پہلے بابا حسین میرے پاس تھا، وہ کہاں گیا؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی سکینہ صبر کرو۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا اور پورے قید خانے میں کوہرام مچ گیا۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی رونے کی آواز یزید ملعون کے محل میں گئی۔ یہ اٹھا، اس نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ یزید ملعون کے سپاہیوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بچی وہ رو رہی ہے، اس کی وجہ سے اضطراب ہے۔ یزید ملعون نے سپاہیوں کو قید خانے میں بھیجا کہ پوچھو بچی کیا چاہتی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بچی چاہتی ہے کہ اسے بابا حسین علیہ السلام کا سر اسے کچھ دیر کے لیے دیا جائے۔ سپاہی نے جا کر یزید ملعون کو بتایا کہ بچی رو رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بابا حسین کے چھاتی پہ سویا کرتی تھی، مجھے اپنے بابا حسین کا سر چاہیے۔ اس ملعون نے کیا کیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر خزانے سے منگوایا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر قرآن پاک پڑھتا ہوا آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ الاحزاب۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس نے اپنے سامنے رکھا۔ یزید ملعون نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ پوچھ کے آؤ کہ اس بچی کو اپنے بابا حسین علیہ السلام سے پیار ہے؟ تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ پیار ہے مجھے اپنے بابا حسین سے۔ دوسری بار پھر یزید ملعون نے بھائی سپاہی کو بھیجا کہ پوچھ کے آؤ کہ حسین علیہ السلام کو بھی اپنی بیٹی سے پیار ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزیدی سپاہی کو بتایا کہ میرے بھائی حسین علیہ السلام کو بھی سکینہ سے بہت زیادہ پیار ہے اور یہ سوتی ہی اپنے بابا حسین علیہ السلام کے سینے پر تھی۔ یزید ملعون نے تیسری بار پھر اپنے سپاہی کو بھیجا کہ پوچھ کے آؤ کہ کیا شہید زندہ ہوتے ہیں؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزیدی سپاہی کو بتایا کہ بے شک شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اس مغدود اور ملعون یزید نے اپنے محل میں میز پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا۔ یزید ملعون نے ایک سپاہی کو بلایا اور اس سے کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ اگر حسین علیہ السلام سے اتنا پیار ہے اور شہید زندہ بھی ہوتے ہیں، میں نے حسین علیہ السلام کا سر میز پر رکھا ہے، تم اسے قید خانے میں سے آواز دو، یہاں سے اڑے حسین کا اور سر اڑ کے قید خانے میں پہنچ جائے تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ حسین علیہ السلام کو بھی سکینہ سے پیار ہے۔ ایک سپاہی آیا، اس نے آ کے یہ پیغام دیا ان بیبیوں کو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ سے کہا تمہارے اور بھائی حسین علیہ السلام کی محبت کا امتحان ہے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا پھوپھی جان کس بات کا امتحان؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں اپنے بابا سے پیار ہے؟ تو سکینہ نے فرمایا بہت، اور تمہارے بابا حسین علیہ السلام کو بھی تم سے پیار ہے؟ سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بہت زیادہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سیدہ سکینہ سے کہا
آواز دو اپنے بابا کو، تمہارا بابا محل میں ہے، آ جائے گا۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنی پھوپھی جان سے زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ یزیدیوں سے کہہ دیں کہ میرے بابا کا سر رکھ کے پیچھے ہو جائیں، میں مارتی ہوں آواز، اور اگر آ گیا تو حسین علیہ السلام میرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے ایک انگلی کا اشارہ کیا اور کہا یا ابت علیہ، اے بابا جان آؤ۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی آواز سن کے امام حسین علیہ السلام کا سر اڑا اور کھڑکیوں کے روشن دانوں سے ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کا سر، سیدہ سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، سر ان کی گود میں آیا۔ سیدہ سکینہ نے اپنے بابا حسین علیہ السلام کا سر دیکھا اور اپنے بابا حسین علیہ السلام کے چہرے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ سکینہ نے اپنے بابا حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، یزیدی سپاہی دیکھ رہے ہیں۔ یزیدی سپاہی نے کہا ہم حسین علیہ السلام کا سر لے کر جائیں گے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے آگے ہو کر سکینہ کا بازو پکڑا تو سیدہ سکینہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے شہادت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ بنت حسین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیلچہ لے کے خود قبر بنائی۔ جب قبر تیار ہو گئی، شہید کا کفن بدلا نہیں جاتا، اسی لباس میں جو سیدہ سکینہ نے پہنا ہوا تھا، اسی لباس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی بہن کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں اترے۔ قبر میں سے 2 ہاتھ باہر آئے، آواز آئی کہ زین العابدین سکینہ کو مجھے دو۔ زین العابدین قبر سے باہر نکلے اور پوچھا کہ کون ہو؟ فرمایا میں جنت البقیع چھوڑ کے آئی ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور اس کی دادی ہوں۔ آج بھی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر دمشق میں اسی قید خانے میں موجود ہے، لیکن وہاں آج مسجد بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آل محمد کی سنگت عطا فرمائے اور آل محمد کا پیار عطا فرمائے، آل محمد کی محبت عطا فرمائے اور قیامت والے دن محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔